دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ آپ جب اے بی سی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سیریس ہونا چاہیے نا. آپ کا انٹیریئر منسٹر حملوں کی بات کرے, آپ کا انٹیریئر منسٹر کہے کہ تانوں سارے پھڑ کے اندر بند کر دینا ہے, آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ دھمکیاں دے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب پیس کی کوئی بات ہوگی وہاں انٹیریئر منسٹر تو ہوگا نا. جو بندہ اس طرح کی لفاظی کرتا ہے, میری جگہ کوئی بھی ہو, کوئی بیٹھنے کو تیار ہوگا ایسے بندے سے؟ ایسے بندوں پہ کیا اعتماد. وہ کہتے ہیں بات باہر کچھ اور کرتے ہیں, اندر کچھ اور کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں پاکستان کے لوگوں سے بہت ہمدردی اور ہمیں بہت تکلیف ہے. جو حملے ہو رہے ہیں, ٹیررزم ہو رہی ہے, عمران خان صاحب آج کا نہیں, بہت عرصے سے اس ٹیررزم کے اوپر کام کیا, اور 3 سال جب تک ہماری حکومت رہی, ٹیررسٹ اٹیکس بہت حد تک کم ہو چکے تھے. اچانک اب جو یہ بڑے ہیں پچھلے 8-10 مہینے کے اندر, تو یہ جو حکومت اوپر بیٹھی ہوئی ہے, جو نااہل انکمپٹنٹ حکومت ہے, اس نے کیوں نہیں اس کے بارے میں کچھ کیا؟ اب جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے, یہ دس از اے ڈیسیجن وچ ول فائنلی بی ٹیکن بائی دی چیئرپرسن. جی, موجودہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اٹیکس اس لیے زیادہ ہوئے کہ عمران خان کے دور میں جو دہشت گرد تھے وہ ہزاروں کی تعداد ان کو لا کے واپس پاکستان میں بسایا گیا, تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ جڑیں بنانے کا موقع دیا, جس کی وجہ سے یہ دوبارہ. لیکن میرا خیال ہے جھوٹ اتنا بولو اور اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے. کہیں بھی جب اس طرح کا کوئی قصہ ہوتا ہے, اگر نیگوسیشنز کی بات کبھی ہوئی ہے تو امریکہ اس میں انوالو تھا. آپ مت بھولیں تاریخ کو, انوالو تھا. امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح نیگوسیشنز ہو کے اور یہ معاملے ختم ہوئے. بات یہ تھی کہ آپ نے وار لارڈز کن کو بنایا, کیسے بنے؟ کبھی پیچھے تاریخ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ وہاں وار لارڈز اس لیے بنے کہ اپنا وہاں یہ جو افغانستان میں جنگ تھی رشیا والی, اس رشین جنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مجاہدین کو انہوں نے ٹرین کر کے, اس وقت ان کو مجاہدین بلایا کرتے تھے, ان کی ٹریننگ کی. پھر جب اپنا مسئلہ ختم ہو گیا امریکہ کا, تو یہ مجاہدین جو تھے یہ وہاں سے نکل گئے اور وہ وار لارڈز بن گئے. پھر اگلی باری آ گئی امریکہ کی مرضی کے مطابق, جب دل کرے کسی کو دشمن بنا لیتا ہے, جب دل کرے کسی کو دوست بنا لیتا ہے. تو یہ بڑا اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. ڈیفینیٹلی جو ہمارا فاٹا کا علاقہ ہے, جو ہمارے وہاں آگے فرنٹ ایریاز ہیں, اس میں نیچرلی ایک پورس بارڈر تھا. ساری فینسنگ کی گئی, ہمارے ٹائم میں فینسنگ کی گئی, ہمارے ٹائم کے اندر ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. ہمارے ٹائم میں فاٹا کا مرجر اس لیے کیا کہ وہاں کے لوگ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ انڈر پریولیجڈ ہیں یا, تو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت جو مرضی یہ کہتے رہیں, بات یہ ہے کہ عمران خان کے زمانے میں اس لیے دہشت گردی کے کم تھے واقع, کیونکہ وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ وی شوڈ بی ایٹ پیس. اب ان کو تو اپنے للے تللوں سے ہی نہیں فراغت تھی. ہم پچھلے 10 مہینے میں کیا کام کیا؟ انہوں نے سوائے یہ کہ جی نیب کے قانونوں کی ترمیم کی, اپنے سارے کیسز ختم کریں. کوئی اور بات پازیٹیو مجھے بھی بتا دیجیے, شاید مجھے نہ پتہ چلی ہو. جی, اینی ادر کوسچن؟ جی, ایک چیز یہ بتا دیں کہ جو درخواست ہے اس پر قابل سماعت ہونے پہ آرگومنٹس طلب کیے ہیں, اور متفرق درخواست کے ذریعہ کچھ ڈاکومنٹس. اچھا, یہ بتا دیتے ہیں بنیادی طور پر جو سمجھ رہے ہیں آپ نے کہ ایشو یہ ہے اس وقت کہ جے آئی ٹی چیلنج کیا گیا ہے. جے آئی ٹی آلریڈی بن چکی ہے, اور وفاقی حکومت جس میں آج رانا ثناء اللہ کو بھی سمن کیا گیا ہے بطور, ہم ملزم کہہ رہے ہیں اس کو باقاعدہ وہ عدالت کے سامنے رکھا, تو وفاقی حکومت بدنیتی سے یہ کیسے بنا سکتی ہے؟ دوسرا, ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد اس میں گواہ ہیں, بہت اہم گواہ ہیں. عدالت کا جو کنسرن تھا, آج عدالت کو سیٹسفائی کر دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد گواہ ہیں, 2 دفعہ بلایا ہے. اور آج جو سب سے اہم بات جو رکھا گیا عدالت کے اندر کہ جے آئی ٹی کا ریکارڈ غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. اور باقاعدہ عدالت کا آرڈر بھی عدالت کے سامنے رکھا کہ جس میں ڈی جی اینٹی کرپشن نے وہ ریکارڈ سارا سیز کر لیا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سارے معاملے سے. عدالت نے وہ سارے معاملات منگوائے ہیں, عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں آج ثبوت کے طور پر رکھ دی ہیں. دوسرا, عدالت نے بات بتایا کہ 2 گورنمنٹ کا لفظ جو ہے اس پہ تشریح کی جائے. یہ جو کہ کوشچن ہے, پہلا ہے تشریح کا معاملہ ہے کہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کی موجودگی میں جے آئی ٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی, اور خاص طور پر وہ حکومت جو خود ملزم ہے, جن میں مجرم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے جو مین
साजिशी अनासर के किरदार हैं, तो वो कैसे GITO का फैसला कर सकते हैं? ये अदालत के सामने दस्तावेजात रख दी जाएंगी। इसके अलावा जो ख़ास तौर पर इंजर्ड है उमर फारूक, उनकी तरफ से भी आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कल इंशाल्लाह ये सारी अदालत के सामने दस्तावेजात पेश कर दी जाएंगी। अच्छा अजहर साहब, आपने जिस तरह कहा कि JIT में कुछ लोगों को बुलाया, क्या इमरान खान को भी बुला सकते हैं, क्योंकि वो भी तो जख्मी हुए और एक अहम जो है वो पूरा मामला था उन्हीं के सर पे चल रहा है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, GIT सिर्फ एक है, वो बन चुकी है और वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली काफ़ी हद तक। वो रिकॉर्ड पे तो आने दे पहले, वो रिकॉर्ड पे जब कभी जिसको भी बुलाया जाएगा पेश होंगे, लेकिन ये सारा कुछ दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं और वो आवाम के सामने मैं नहीं समझता वो छुप सकेगा। जेल भरो तहरीक कब से स्टार्ट कर रहे हैं? आप फिक्र ना करें, बड़े अला ऐलान से करेंगे। आप लोगों भी साथ हमारे कुछ चले जाएंगे। तो अकेले हम नहीं जाने लगे, तेरे आपके अंदर चले गए। आपको